حج عمرہ کیسا ہونا چاہیے، حج کیسا ہونا چاہیے، اس کی روح کیا ہو، اس کی حقیقت کیا ہو۔ ایک واقعہ ہے شیخ المشائخ قطب دورہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا ایک مرید حج کر کے آیا اور حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں حج کر کے آیا ہوں۔ اب حضرت نے تو اس کی ایسی کلاس لی کہ انہوں نے تو ایک کی کلاس لی، آج ہر حاجی کی کلاس اس واقعے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی میرا حج ہے کدھر، حاجی لکھوانا چاہیے کہ نہیں لکھوانا چاہیے۔ بہت عبرت انگیز اور بہت سمجھنے والا یہ واقعہ ہے، انسان اگر اس کو سمجھے تو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ شیخ المشائخ قطب دورہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج کر کے آیا حضرت کے پاس، اور پھر جو اس کے سوال جواب ہیں ذرا توجہ سے سنیے۔ شیخ نے بہت سارے سوالات کیے، اس مرید نے خود بتایا کہ مجھ سے شیخ نے پوچھا تم نے حج کا ارادہ اور عزم کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں جی، بڑا پکا پختہ عزم اور ارادہ کیا تھا۔ شیخ نے کہا اس ارادے کے ساتھ ان تمام ارادوں کو ایک دم چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا جو حج کی شان کے خلاف ہوں؟ کہ نہیں، یہ تو میں نے نہیں کیا۔ تم نے ارادہ ہی کوئی نہیں کیا۔ پھر پوچھا کیا تم نے احرام کے کپڑے بدلے تھے؟ جب احرام پہننے لگے تھے تو کپڑے نکال دیے تھے بدن کے؟ جی بالکل نکال دیے تھے۔ پھر پوچھا کیا اس وقت اللہ جل شانہ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا؟ نے کہا نہیں، کبھی تم نے کپڑے ہی کیا نکالے۔ پھر پوچھا وضو اور غسل طہارت کے ذریعے طہارت حاصل کی تھی؟ وضو اور غسل کے ذریعے طہارت حاصل کی تھی؟ جی ہاں بالکل، بڑی پکی پاکیزگی حاصل کی تھی۔ فرمایا کیا اس وقت ہر قسم کی گندگی اور لغزش سے پاکی حاصل ہو گئی تھی؟ کہ نہیں، وہ تو نہیں ہوئی۔ تم نے کون سی پاکی حاصل کی؟ پھر آپ نے فرمایا لبیک پڑھا تھا؟ جی پڑھا تھا۔ کیا اس وقت اللہ جل جلالہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملا تھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر تم نے کہاں لبیک پڑھا، کیا پڑھا؟ پھر پوچھا حرم محترم میں داخل ہوئے تھے؟ جی داخل ہوا تھا۔ پوچھا اس وقت ہر حرام چیز کو ہمیشہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا؟ کہتے نہیں، میں نے تو یہ نہیں کیا۔ وہ حرم میں تم داخل ہی نہیں ہوئے۔ پھر پوچھا مکہ مکرمہ شہر کی زیارت کی تھی؟ جی کی تھی۔ اس وقت دوسرے عالم کی زیارت نصیب ہوئی؟ نہیں، پھر تم مکہ میں بھی داخل نہ ہوئے۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے؟ وہ مسجد جس میں بیت اللہ شریف ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے؟ کہا ہاں۔ پوچھا اس داخلے کے وقت میں تمہیں اللہ جل جلالہ کا خاص قرب عطا ہوا تھا، محسوس ہوا تھا؟ کہ نہیں، مجھے تو کوئی احساس نہیں ہوا۔ کہ تم داخل ہی نہ ہوئے۔ کعبہ کی زیارت کی تھی؟ بیت اللہ شریف کی زیارت کی تھی؟ ہاں جی کی تھی۔ اس وقت تمہیں وہ چیز نظر آئی جس کی وجہ سے کعبہ کا سفر کیا جاتا ہے؟ کہتا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ کہ تم نے بیت اللہ کو کہاں دیکھا؟ پھر پوچھا طواف میں رمل کیا تھا؟ ذرا اکڑ کے چلنے کا نام خاص طریقے سے۔ کیا تم نے طواف میں رمل کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ فرمایا کہ کیا اس بھاگنے میں کیا دنیا سے ایسے بھاگے تھے جس سے تم نے محسوس کیا ہو کہ تم دنیا سے بالکل یکسو ہو چکے ہو؟ کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ تو تم نے پھر رمل بھی کوئی نہیں کیا۔ پھر اگلا سوال پوچھا کیا حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا تھا؟ کہا دیا تھا۔ تو خوف سے لرزاتے ہوئے پوچھا تمہارا ناس ہو، تجھے پتہ بھی ہے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا مصافحہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا۔ تو جو اللہ سے مصافحہ کرتا ہے ہر طرح کے امن میں آ جاتا ہے۔ کیا اس وقت تیرے اوپر امن کے کچھ آثار ظاہر ہوئے تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کہ پھر تو نے حجر اسود پہ بوسہ ہی نہیں دیا، ہاتھ ہی نہیں رکھا۔ پھر پوچھا مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی تھی؟ ہاں جی پڑھی تھی۔ فرمایا اس وقت اللہ جل جلالہ کے حضور ایک بڑے مرتبے میں تم پہنچے تھے، کیا اس کا حق ادا کیا تھا اور جس مقصد سے وہاں کھڑے تھے وہ پورا کیا تھا؟ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ تو نے نماز بھی نہ پڑھی۔ پھر مقام ابراہیم پر پھر پوچھا صفا مروہ کے اوپر چڑھے تھے؟ میں نے کہا جی چڑھا تھا۔ پوچھا صفا مروہ کے درمیان جب چڑھے تھے کیا کیا؟ تو کہنے لگا کہ جی میں نے 7 مرتبہ تکبیر کہی اور حج کے مقبول ہونے کی دعا کی۔ پھر شیخ نے پوچھا کیا تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے بھی تکبیر کہی اور تمہیں اپنی تکبیر کا اس کی حقیقت کا کچھ ادراک اور احساس ہوا؟ کہتے نہیں، کبھی تم نے تکبیر بھی نہیں۔ پھر پوچھا صفا سے نیچے اترے تھے؟ اترا تھا۔ اس وقت ہر قسم کی گندگی دور ہو کر تمہارے اندر صفائی آ گئی تھی؟
کہ نہیں پھر تم نہ چڑھے نہ اترے۔ پھر پوچھا صفا مروہ کے درمیان دوڑے تھے؟ ہاں جی دوڑا تھا۔ اس وقت تم اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کر اس طرف پہنچ گئے تھے، ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ ہر چیز سے بھاگ گئے تھے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہو گئے تھے کہ نہیں یہ تو نہ ہوا کہ تم دوڑے ہی نہیں۔ پھر پوچھا مروہ پہ چڑھے تھے؟ ہاں جی چڑھا تھا۔ کیا تم پر وہاں سکینہ نازل ہوا اور تم نے اس میں سے وافر بڑا حصہ حاصل کیا؟ کہتے نہیں، کہتے تم مروہ پہ چڑھے ہی نہیں۔ پھر پوچھا مینا گئے تھے؟ ہاں جی گیا تھا۔ پوچھا وہاں اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی امیدیں بن گئی تھیں جو عام وقت میں نہیں ہوتی، خاص امیدیں کچھ آئی تھیں کہ نہیں مجھے تو کوئی ایسی کیفیت نہیں ملی؟ کہا تم مینا گئے ہی نہیں۔ پھر پوچھا مسجد خیف جو مینا کے اندر ایک مسجد ہے اس میں داخل ہوئے تھے؟ ہاں داخل ہوا تھا۔ پوچھا اس وقت اللہ رب العزت کا ایسا خوف تمہارے اوپر طاری ہوا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو؟ کہتے میرے تو کچھ بھی نہ ہوا کہ تم مسجد خیف میں داخل ہی نہ ہوئے۔ پھر پوچھا عرفات میں پہنچے تھے؟ ہاں پہنچا تھا۔ وہاں اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کیوں آئے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں اب جانا ہے؟ ان حالات کے اوپر کچھ خیال پیدا ہوا تھا کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہ ہوا عرفات میں؟ کہ نہیں پھر تم عرفات گئے ہی نہیں۔ پھر پوچھا مزدلفہ گئے تھے؟ جی حضرت گیا تھا۔ پوچھا وہاں اللہ رب العزت کا ایسا ذکر کیا کہ اللہ کے سوا ہر ایک چیز سے تم ماں سوا سے دل کو بھلا بیٹھے ہو، بس ایک اللہ ہی کا خیال رہا ہو؟ ایسی کیفیت ہوئی تھی جو قرآن کے اندر آتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ کہنے لگا حضرت ایسی کیفیت تو نہیں ہوئی؟ کہا تو مزدلفہ بھی نہیں گئے۔ پھر پوچھا مینا میں جا کر قربانی کی تھی؟ ہاں جی کی تھی۔ اس وقت اپنے نفس کو ذبح کیا تھا؟ کہ حضرت یہ تو نہ کیا، پھر تم نے قربانی بھی کوئی نہ کی۔ پھر پوچھا رمی کی تھی؟ شیطان کو کنکریاں ماری تھی؟ جی حضرت بالکل ماری تھیں۔ پھر پوچھا ہر کنکری کے ساتھ اپنے جہل کو کم ہوتا ہوا اور علم کو بڑھتا ہوا محسوس کیا تھا کہ جہالت کم ہوئی اور علم بڑھا ہو؟ کہ نہیں ایسا تو کچھ نہ ہوا، کہ تم نے تو رمی بھی نہیں کی۔ پھر پوچھا طواف زیارت کیا تھا؟ میں نے کہا کیا تھا۔ اس وقت کچھ حقائق منکشف ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اعزاز اور اکرام کی کچھ بارشیں تم پر ہوئیں؟ کہ نہیں ایسا تو کچھ نہ ہوا، کہ تم نے طواف زیارت بھی نہ، تم نے تو پھر طواف زیارت بھی نہ کیا۔ پھر پوچھا حلال ہوئے تھے؟ حلال ہونا کسے کہتے ہیں؟ احرام کی حالت سے نکلنا، حلق کروا کے احرام کی حالت سے نکلنا۔ حلال ہوئے تھے؟ ہاں جی ہوا تھا۔ اس وقت ہمیشہ حلال کمانے کا عہد کیا تھا؟ کہ جی یہ تو نہیں کیا کہ تم حلال بھی نہ ہوئے۔ پھر پوچھا الوداعی طواف کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ اس وقت اپنے تن من کو بالکل الوداع کہہ دیا تھا کہ یہ تو نہیں کیا؟ فرمایا کہ تم نے طواف وداع بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا دوبارہ حج کو جاؤ اور جس طریقے سے میں نے کہا ہے اس طریقے سے تم حج ادا کر کے آؤ۔ یہ طویل قصہ صرف اس لیے بتایا سنایا کہ اللہ والوں کا حج، اہل ذوق کا حج وہ کیا ہوتا ہے۔